والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام خالق کائنات دے حضور دعائے اج دی پاکیزہ روح پرور عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے. اس بابرکت و با مقصد اجتماع تصدق نال اسلام نو غلبہ مسلمانوں نو عزت و وقار نصیب فرمائے. بالخصوص مظلوم کشمیریاں نو آزادی دا سورج، فلسطینی، رونگیائی، یمنی، شامی اور چینہ انظر پریشان و مضطرب مسلمانوں اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت دا سایہ نصیب فرمائے. خالق کائنات اس اجتماع کی بدولت مادر وطن پاکستان و معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں دے نال نال نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنی عہدے اور منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے ملک لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکہ ماریا، حضور دے دشمنانو بشمول آسیہ ملعونہ اور عبد شکور نامی قادیانی فیسلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر بھیجیا. اللہ سب نے درجہ بدرجہ ذلت رسوائی نال نشان عبرت بنائے. میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا لیاقت علی خان صاحب تواڈی محبت، تواڈی چاہت دی بدولت
تھوڑی زیارت کا حکم عطا فرمایا، اللہ نے موقع فراہم کیتا، شیر بیشہ اہل سنت ترجمان علماء حق صاحبزادہ پیر سید محمد توقیر الحسنین شاہ صاحب، حضرت صاحبزادہ پیر سید منصور شاہ صاحب، دیگر اہل حق بھی زیارت کا شرف لیا۔ اللہ ایسی پاکیزہ مجالس، مقدس اجتماعات سانو نسل در نسل نصیب فرمائے، ایدی برکات ایدے ثمرات سانو پرشدیہ نسلانو خالق کائنات ہمیشہ ایدہ نور اور ایدی برکات انہاں دا مقدر فرمائے۔ گرامی قدر بزرگو، عالم اسلام یقیناً اس لئے ایک اضطراب دی کیفیت نال جڑے ہے۔ اسلام دی پاپولیرٹی، مقبولیت، عالمگیریت، اکملیت اور کاملیت دن بدن بحمدہ تعالی بڑھتی جا رہی ہے، اور عالم کفر انتہائی خوف زدہ ہے۔ کوئی لمحہ ضائع کیتے بغیر عالم کفر اسلام سے حملہ آور ہے۔ 7 ارب انسانہ بچ 1.5 ارب تو گھٹنے مسلمان، تقریباً 5.5 ارب لوگ 1.5 ارب لوگوں دے مخالف ہیں، پھر 1.5 ارب دے قریب مسلمانہ جو جڑے خالص سطن اسلام دی عظمت رفت نال آشنا نے، وہ تقریباً کروڑا میں چلے۔ ہر بندہ کفر دا نمائندہ بن کے دیگر مذاہب چھوڑے، وہ تواڈی تمام تر قوتاں طاقتاں نو ختم کرن دی منصوبہ بندی دا حصہ ہے۔ اسی تسی کیونکہ بہت زیادہ سادہ لوگ ہیں، عالم کفر بہت چاک چالاک اور بڑا چاک و چوبند ہے۔ وہ حیران ہے، دبان دے باوجود، بدنام کرن دے باوجود، مارن دے باوجود امریکہ دیاں یونیورسٹیاں، برطانیہ دے دانشکدے، آسٹریلیا دے جزیرے، افریقہ دے جنگل، آخر دن بدن انہاں وچ محمد عربی دے دین دا پیغام کیوں پہنچ رہے ہیں؟ انہاں کو یہ چیزاں برداشت نہیں ہو رہی، اور بڑی بڑی سازشاں وچ مصروف نے ہو، اور لوگ انہاں سازشاں دا بدقسمتی نال حصہ بن رہے ہیں۔ لیکن کفر کیونکہ بہت چلا کہ انہوں پتہ ہے ڈائریکٹ اسلام سے اٹیک کرا گے، کہ سادے تو سادہ بندہ بھی سانو منہ نہیں لائے گا، لہذا انہوں دا ایجنڈا ہے کہ دین دی بجائے دین دارہ تے اٹیک کرو، اسلام دی بجائے اسلام دے علم بردارہ تے اٹیک کرو۔ یہ دے وچ مصروف نہیں، کیونکہ جڑے بندے توڑے جو یورپ امریکہ دے ماحول نہ وابستہ نے آن جان کوئی اپنا یازیزہ دو گے، انہوں نے پوچھو کہ آخر کی وجہ ہے کہ یورپ وچ تیزی نال گرجے کیوں بک رہے ہیں؟ گرجا، کلیسا، عبادت خانہ ویچن کا تصور یورپ امریکہ کیوں ہے، جبکہ اسلام تو پوری دنیا بدنام کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ اس طرح تو پریشان ہے کہ انہوں دے علاقے، انہوں دے ملک اندر اسلام پھیل رہے ہیں۔ ایسے سینکڑوں عبادت گاواں نے کرسچینٹی دیاں جڑیاں مسلم کمیونٹی نے خرید کر لی ہیں، وہ پریشان نے۔ وجہ ہے لابینی قوتہ نے جب یہ ماحول دیکھے کہ انہاں عیسائیت نو دین تو دور کیتا،
اور عیسائیت کی تہذیب ختم ہو گئی. قوماں دی زندگی تہذیب نال ہوندی ہے. جدو تہذیب ختم ہو جائے پھر چور ڈاکو رہزن شریف دا فرق مٹ جاتا ہے. جدو تہذیب ہی ختم ہو جائے. عیسائیت نے اپنے دامن نو اس قدر کمزور کیتا عیسائی مذہب نے کہ انہاں دے نال تعلق رکھنے والے لوگ اپنی عبادت گاہ تو دور ہوئے. انہاں ایک دماغ اچ بات پا دیتی کہ مذہب نو اپنے اوتے طاری نہ کرو. مذہب کیڑی شے ہے؟ تواڈے تمام تر معاملات تے مذہب کیوں طاری ہو رہے ہیں؟ زندگی نو مذہب دے تابع نہ کرو. مذہب نو جز وقتی لو، کل وقتی ٹائم نہ دو، مسیطڑ بن جاؤ گے، دنیا تو دور ہو جاؤ گے. لہذا اس تہذیب اور مذہب تو دوری دا رزلٹ ہی نکلیا کہ عیسائیت نال یورپ وچ امریکہ وچ تعلق رکھن والے لوگاں نے گھراں دا ماحول کہ پنجویں کلاس دی بچی اجنبی دے بالاں دی ماں بن گئی. یعنی غیرت ختم ہو گئی، حمیت دم توڑ گئی. تہذیب نہیں سی نا، ہر شے اڑ گئی. اور عجیب بات ہے کہ لوگ ہر مذہب کے جدو اٹیک کر دیں زیادہ تر لنڈے دے انگریز اور موم بتی انٹیاں دی اولاد وہ بھونکتے ہیں اسلام کے فرقہ بندی. اسلام مولویوں کے ہاتھ لگ گیا، فرقے بن گئے. ہر مذہب وچ فرقے نے 700 فرقے نے عیسائیت 700. لیکن ڈسکس کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ مذہب کی افادیت کھو چکے ہیں. جدو مذہب کی قوت ختم ہو گئی تو فرقے کی میں ڈسکس ہوں گے. تو دسو جدو کوئی وڈی چیز کوئی برانڈ ہی کمزور ہو جائے فرنچائز کی میں چلے گی. فرنچائز کے چل دیئے نا کسے برانڈ نہ کہ جدو او خود مذہب ہی انہاں دی اہمیت کھو دے تو کمزور کر دیتا جائے. اسی طرح نال ہندوازم سخت ترین فرقے ہندوازم چنے، سخت ترین برہمن، شودر، کھتری. انہاں دے وچ وڈے فرقے دا بندہ مر جائے تو ہندو نکے فرقے دا بندہ او دی ارتھی نو اگ نہیں لا سکدا. نکے فرقے دا بندہ مر جائے تو بڑا بندہ او دی ارتھی نو اگ لانا اپنی انسلٹ سمجھ جائے. لیکن ہندوازم دے فرقے ڈسکس نہیں ہوتے کیونکہ او دی اس ویلے قوت طاقت کمزور پڑ گئی. پوری دنیا اندر اسلام دا اثر ہے. او دی وجہ ہے اس دی اہمیت اور دی عظمت اور اے دا کائنات عالم وچ غلبے دا اعلان مولانا خادم حسین نے نہیں کیتا، یہ اللہ نے خود کیتا ہے، پروردگار نے کیتا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ پروردگار کا اعلان ہے، اس واسطے بڑھتا جائے گا. لہذا دنیا اندر تمام تر تصورات کمزور ہو رہے ہیں لیکن اسلام پڑھ رہے ہیں. پہلا پتہ عالم کفر نے تو خلاف کیڑا کھیڑیا مسلمانوں نے خلاف. انہیں آکھے کی کرا گے انہوں نے پھیل گئے تھے مارے جاواں گے. ایسا دین ہے. ایک بابا انہوں دا عرب تو ترے کہ ہندوستان دے سفر تک 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دا بچاؤ. انہوں دا ایک بابا راوی دے کنڈے تے بیٹھا ہوئے تو وہ محمد پاک دے دین نو نہیں پھیلان دے کہ اپنے دور دا راو راجہ سیدنا علی حجویری داتا گنج بخت دے کجمہ وچ لوٹ کے وہ اپنی عزت اور افتخار محسوس کر دے. کسی طرح کچھ کرو گویا امت انہیں اس انداز نال کچھ فرقیاں نو سپورٹ کیتا عالم کفر نے بالخصوص دو قوتاں نو، رافضیت نو، خارجیت نو. انہیں کہ شیعہ سنی دے فساد نو عام کرو. پھر انہیں لفظ سنی دے اندر وسعت اس قدر پائی کہ انہوں نے کہنا سارے فرقیاں نو دے وچ رکھ لو. پھر انہوں نے جو ایک فرقے نو خاص کر سپورٹ کیتا سلفیت نو. محمد بن سلمان دی سٹیٹمنٹ اور ہیلری کلنٹن دی سٹیٹمنٹ جڑی انہیں کانگریس دیتی ہے
انہیں کیسا باقاعدہ طور تے ورلڈ اسا اسلام دے اس فرقے نو جدے وچ شدت سے وہابیزم نو فروغ دیتا ہے، اسا مسجداں مدرسے قائم کیتا ہے۔ اگر کوئی دوست اس فکر نال منسلک ہوئے تو مائنڈ نہ کرے، میں صرف تاریخ اور حقائق پیش کر رہے ہیں، توجہ ہے نا۔ دوسرے پاس ایک فرقہ خالہ جڑا سی رافضیت دا، پھر انہوں نے دو مد مقابل کھڑا کیتا، پھر انہوں نے باقاعدہ طور تے پوسٹ کیتا، سپورٹ کیتا، انہوں نے دست و گربان کر کے پھر انہوں نے مقاصد حاصل کیتے۔ مثلا عراق اجڑیا، شام اجڑیا، لیبیا اجڑیا، مصر خانہ جنگی ہوئی، افغانستان دیا تورا بورا دیا غارت انسان غرق ہوئے، انہوں نے دست و گربان کیتا۔ پاکستان اندر فساد ہوئے، ہزارہ بہنہ دے گھر اجڑے، ہزارہ ماما دیا جھولیاں اجڑیاں، لکھا معصوم لوگا دیا گردنہ بچیاں دیا کٹیاں گئیاں، ہاسپٹل، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز دے بچیاں دیا گردنہ کٹ کے نعرہ تکبیر بلند کیتا گیا، اور عالم کفر میں کے ہستا رہا۔ مسلمانہ دیا سرہ دیا فصلہ کٹیاں گئیاں، پھر عالم کفر سادہ رہنما کے رابر بن کے جج بن کے پھر میدانے چک رہا۔ انہوں نے لڑامن والا خود پینڈ دے جاہل چودری طرح وہ پوش کر رہا سی، لڑا بھی آپ رہا سی، منا بھی آپ رہا سی، امت کٹ دی رہی، پس دی رہی۔ یہ پتہ بڑی کامیابی نال کفر نے کھیڑیا۔ جدو یہ پتہ کھیڑیا جا چکیا، پھر اس تو بعد ایک اور پتہ سٹیا گیا، لسانیت تقسیم کیتا تو انہوں، تو ہندی میں سندھی، تو بلوچ میں پٹھان، تو سریکی میں پنجابی، انہوں آپس میں پاٹ دے۔ پھر انہیں ایک ایسا غلیظ درندہ میدان اتارے جدا ناسی الطاف حسین، جنہیں مہاجر کا نعرہ لا کے انہیں لکھاں بہنا بیٹیاں ماما نو اجاڑیا، نوجوانہ دیا لاشا بوریاں بند کی تیاں، لیکن عالم کفر دی کوشش دیکھو، انہیں باقاعدہ بڑے منظم انداز نال انہوں طوفان بنا کے لوگاں تے حبہ کھڑا کر کے ایک طاقت دا انہیں پارلیمانی حصہ بنایا تاکہ پھر جا کے بلیک میل کرے حکومتوں نے، پھر انہیں سسٹم نو بلیک میل کیتا، ہر حکومت دا حصہ بنیا، انہیں اپنی گلہ منوائیاں، ہزارہ لوگ اجڑے، کفر دا کچھ نہیں ہویا، اسلام بدنام ہویا، پاکستان بدنام ہویا۔ اور یہ پتے دو میں کھیلے جا چکے، فرقیاں والا تسی جدا ہو گئے، لوگ آکھے جناب شیعہ مر گئے، دیوبندی نو کا دی ٹینشن، انہیں کہا سنی مر گئے، انہیں کہا وہابی نو کا دی ٹینشن، انہیں تو انہوں توڑ کے تو انہوں ایک دوجہ تو بگانا کیتا ہے۔ اقبالہ نے شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ انہیں بے حس کیتے ہیں، بے حس، ہزارے بچے مارے گئے، انہوں نے کوئی نہیں، اسی بچ گئے، لاہور ایک مارے گئے، اسی بچ گئے، پشاور مارے گئے، اسی بچ گئے، بچیاں مر گئی، اسی بچ گئے، بہنہ مر گئی، اسی بچ گئے، بزرگ مر گئے، اسی بچ گئے۔ اس حد تک انہیں انسان نو بیگانہ کیتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ دے عذاب کے خوف دا پوزیشن دیکھ لو، جیڑیاں لنڈے دیا انگریزاں اور گھٹیا کمینیاں عورتاں، بدکار عورتاں لنڈے دیا انگریزاں اور مومبتی آنٹیاں، کشمیر دیا دھیاں کے 205 دن تو پانی بند نہیں رو سکیاں، فلسطین دیا بیٹیاں تے دن بہارے تیک چڑھ گئے جڑیاں لبرل بغیرت آنٹیاں نہیں رویاں۔ ڈرامے وچ ایک اداکار دی مصنوعی موت دے ہوتے انہاں غلیظ عورتاں آنسو بہا کے دسے کہ جدو ماں پیو دی تربیت غلیظ ہوئے، کمائی حرام دی ہوئے، پھر ایسی اولاد ڈرامے آتے رو دیئے جڑی اللہ دی خوف تے نہ رو سکے۔ یہ قدرت دے انتقام نہیں تکی ہے، یہ عالم کفر دی سازش، ایسا طوفان جدو نے ویکھیا قوم تقسیم ہو چکی ہے، لسانیت انہوں پھر ایسا کرو، پھر قوم جڑی، رزلٹ کی نکلیا ایسا ماحول الحمدللہ اللہ رسول نے اپنے کرم نال بخشیا۔
پھر ایک آواز اٹھی جیڑی عالمگیر فکر لے کے آئی، لباں تے نعرہ تے ترانہ، پھر لسانیت دا نہیں سی، فرقیاں دا نہیں سی، چھوٹی موٹی بات نہیں سی، پھر ایک بڑا نعرہ نکلیا، پوری عالمی دنیا نے اس نعرے تو پھر پریشان ہوئے، وہ نعرہ سی تاجدار ختم نبوت۔ اس نعرے نے کفر دا سر توڑ دیتا۔ پھر ایک نوی فکر ہونے اس ویلے لانچ کر دیتی گئی، کیڑی؟ تسی حیران ہو گے، پہلے فرقیاں نو کمزور کر کے انہیں کہ توڑ دیو، انہوں نے سب چھوڑو فرقوں صرف تسے جڑے تھوڑا جیا بزرگ تاریخ نو نوجوان رکھن والے جان بیٹھے ہو، صرف 15-20 سال پہلے جاؤ، ایک چوکاں سڑکاں دے اوپر ٹی ویاں دے اوپر گلاں سنیاں، فرقوں کی بات چھوڑو بھائی، مذہب کی بات کرو۔ اور اس پوزیشن کے کفر آ چکے ہوتے ہیں، مذہب کی بات نہیں کرنی، خبردار مذہبی کارڈ نہیں چلنے دیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ تینوں میں نے کچل کے اس پوزیشن کے لے آنے ہونا تھا، مذہب کی بات نہ کرو، کیونکہ سمجھ گئے کہ اے نعرہ ایسے جڑا پورے تمام مسالک نو اس فکر تے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ عالم کفر سب تو زیادہ خوف زدہ اس نعرے کو لے۔ ہم مذہبی کارڈ نہیں کھیلنے دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، تم کون ہوتے ہو کسی کو برا کہنے والے؟ جس کے جی میں آئے جو چاہے کرے، تم کون ہو؟ یہ فکر پروموٹ کی جا رہی ہے، اور ادھے تے زور پوری کفر دا، ادھے تے انویسٹمنٹ تے ارباں کھرباں ڈالر، پھر ادھے اگینسٹ ہونا کچھ ایسیاں بے حیا بدکار طوائفہ اتاری ہیں، اور پھر تو انہوں چیک کر رہے ہیں اس ماحول نو دیکھ کے، کچھ حیا باختہ بدکار اور غلیظ خون دی تربیت والے لوگ میدان کھڑی ہو کے باقاعدہ نعرہ لائیں، میرا جسم میری مرضی، بابا میری شادی کی نہیں آزادی کی فکر کرو، ایدے مقابلے چو اندر خبردار جو محراب منبر چو آواز اٹھی، مذہب کو رکھو، یہ ہے عالمی ایجنڈا، عالمی ایجنڈا، تو صاحب مذہب کی بات نہیں کرنی۔ پھر ایڈے نال انہاں کچھ سیمپل میدان نے چتارے ہیں عالم کفر نے، ڈاکٹروں کو جاؤں نا، انہوں نے کمپنیاں میڈیسن دے دیا لکھے ہوتے ناٹ فار سیل، انہوں نے رکھ دینے ڈاکٹر کول، انہوں نے 2 سیمپل اتارے ہیں، ایک دا نام ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ایک دا نام ہے محترم جاوید غامدی صاحب، ایک قدیم ماڈل ہے ایک جدید ماڈل ہے۔ اگر کسی بندے نو پریشانی ہوئی ہو تو ڈیلیٹ کر دے، کیونکہ حقائق پیش کر رہے ہیں، میری مجبوری ہے۔ وہ اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور دیتے لوگوں نے مل دینے، اور انہوں نے پذیرائی مل دی ہے بہت ساری اس معاشرے چ، اور وہ کی کہنے نے عمران خان صاحب کو روٹی کھا دی، جفی پائی، دوستی لائی، تو کیا کیا اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے۔ زرداری صاحب نے جفی پائی، ٹکر کھا دا، اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے۔ نواز شریف صاحب نے ملاقات ہوئی، اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ساڑھے پیارے محترم حضرت صاحب، کسی نو تے آپ دے میں تو فلاں موقع تے چول ماریے، آئندہ نہ مارنا۔ حالی بولو اسی جڑے پینڈو لوگ ہیں، تو آنے جو جڑے نیو یارک تو آئے ہوئے تو سبحان اللہ جل سے تو بعد آکھن گے نا، کیونکہ میں پینڈو ہوں، اسی جڑے پینڈو لوگ ہیں جس کو ایک باری ٹکر کھا رہی ہے نا نمک، اسانے نمک حلال بننے ہیں، پھر وہ دا فائدہ سوچنے ہیں۔ اسانے میاں چور صاحب، خان صاحب، صوفی صاحب، حضرت صاحب طوفان تو آڈے علا رہے ہیں، بچ جاؤ، میں تو انہوں آگاہ کر رہے ہیں، چلو ساڑھی زبان سخت ہے۔ تو جب پھر پاک کے نواز شریف صاحب نو آندہ، نواز شریف صاحب ہر معاملے میں جی میں دل کی کری، غازی ممتاز دے معاملے میں ذرا سوچی، کیونکہ غازی ممتاز نال اگر خدا نخواستہ تخت دار تے چڑھ گیا تو پھر تیرے بچہ ایک دوجہ تو پوچھتا پھرے گا، تینوں پتہ ہے میں نے کیوں نکالا ہے؟ شریف آدمی سبحان اللہ جل سے جا کے باقی گھر جا کے آپ تھوڑا جو ہو رہا نہیں آپ کو توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا زرداری نو آخر دینا، زرداری صاحب گل سنو، میں توڑے ٹکر کھا دے پھر تسا میرا حیاء کر دیو۔ سلمان تسیر کیونکہ چوٹی دا بغیرت سی، غازی ممتاز نے کم چنگا کی تھا، رولا نہ پامی نے تے کک نہیں بچنا، اور اولیاء کو کوئی عرض نہیں۔ خان صاحب نے بیٹھ کے ٹکر کھانا انہوں کہہ دینا، خان صاحب ٹھیک ہے اللہ نے تنو حکومت دے دیتی ہے، ساری جن کی بال پیچھے بجے ہیں، جیڑا بندہ گیند پیچھے دوڑنے لو وزارہ تو ویژن نہیں ہوتا، یہ قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ ویژن ہی نہیں ہوتا، جیڑا بندہ کٹے پیچھے بجے انہوں پتہ ہے میں کٹے پیچھے بج رہا۔
جیڑا بندہ بچے پیچھے بجے انہوں پتہ میں او بولو تو صحیح ویلے پیچھے بکری بجے سب تو زیادہ گلو ہونے جیڑا بال پیچھے بجے انہوں ویژن ہی نہیں ہوتا جدھر جدھر بال جائے تو عرضی کرے انہوں کہنا خان صاحب کسے موقع تے خدا نہ خواستہ کفر ٹیل بھی لاوے آسیہ نو بہن نہ بناویں یہ بنانا ہی ہے کہ غازی ممتاز قادری نو ویر بناویں گرامی قدر بزرگوں اور دوستو اسٹیج سیکٹری صاحب نے تو واقعہ ینگا آ جاؤ لیکن ظاہر میاں والی کے بندے بڑے سیانے ہوتا انہوں پتہ ہے لنگر تو پیچھو ہی آنا ہے نا اس واسطے میرے سامنے زیادہ تر بچے بیٹھے نے تو جڑے پیچھے بیٹھے ہو کیونکہ لائٹ در رخ میرے آگے اس واسطے میں نے کچھ بندے آنے چہرے نظر نہیں آ رہے ہوں اپنے منہ دیا نہیں سبحان اللہ یا تو میں یہ عرض کر رہا لجپال نبی دے غلام ہو عالم کفر ایک نئے منصوبے نال آگے اسلام کی بات نہ کرو تم کسی کو کچھ نہ کہو میں بالکل ضدی نہیں دیوبندی سنی وہابی شیعہ چکڑالوی بھکڑالوی یہ بلا بھی ہو میں نے تجھا سوچ کے دسو اللہ نو اے امت جڑی پیاری ہے اے کیوں پیاری ہے کوئی حد نہیں بندہ پہلی باری میں جلد پھنسی جاتا ہے جڑے پہلی باری پھنسے ہو سوچ کے سبحان اللہ کو بس یاد کرتے میں ایک باری پھر تو آنے کو سوال کروں میرے جٹ کے ویروں میرے سفید ریش بزرگوں میرے پگڑیاں آلے بھیراؤں میرے پیارے دوستوں یہ دسو بھائی رب نو امت یہ پسند ہے کیوں پسند ہے وہ بولو کاروبار چنگا کر دے ہوتا کادو چنتا اللہ نو امت پسند ہے ذرا قرآن نو پوچھو کیوں پسند ہے میں لبرل آنٹی دی بغیرتی نو ویکھاں یا قرآن دی 6666 مقدس ایتہ نو ویکھاں عبد نال بولو خالق کائنات فرما رہی ہے کنتم خیر امت خیر امت خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر یہ ہون کیمرہ تو آڑے آلے یہ ذہن اس رکھنا کہ کیمرہ ایڈا ظالم ہے نہ نکے دا نہ بٹے دا نہ گورے دا نہ کالے دا نہ دیوبندی دا نہ وہابی دا نہ سنی دا حیا نہیں کردا نیو جیا بندے دا چہرہ ہوگا اوہ جیا بکھا یعنی جی دا سجیا ہو سیو دا سجیا تے جیڑا چپ ہو سیو دا تے جیڑا مسکران کے سبحان اللہ سیو دا کہ اللہ تو انہوں لمبی زندگی دے ہوئے آخر مرنا تے ہے آپ کہ ساڑھے بچے جو دو مووی ویکھن دیا کرنے تاری لیاقت صاحب ذرا مووی دے میرا اپنا تو آنی محفل چایا آئی جو دو انہیں ویکھ رہا ہے ماشاءاللہ ابا ماشاءاللہ ایو دیا سیان آئی جل سے جنی گیا پر بیٹھا سجے آ رہے اس بات تے سوچ کے نہ بابو ذرا مسکرا کے تک پتہ لگے تو انہوں کوئی امانت دیتا اور نہیں رکھ دیا ماشاءاللہ ایک باری پھر ذرا محبت نہ بولو اچھا اللہ پر فرما رہے امت کیوں پسند ہے فرمایا کنتم خیر امت خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر یہ امت قدر و قامت کی وجہ نال اللہ نو پسند نہیں ہے بزنس و تجارت کی وجہ نال پسند نہیں ہے مال و دولت کی وجہ نال پسند نہیں ہے اعلیٰ شان بغلے کے کوٹھیوں کی وجہ نال پسند نہیں ہے اللہ فرماندہ ہے اے امت چاہتی ہے اس واسطے کہ میرے پاک محمد کی نسبت و قربت کی وجہ ہے پھر امت کی کوالٹی ہے یہ صرف ٹکر کھا کے لمبا نہیں پہ جاندے یہ صرف جانورہ ذرا اپنے آپ نو جناب والا صرف کھاوڑ پیوڑ دے مصروف نہیں رکھ دے اے امت بھی کوالٹی دے وے اللہ فرماندہ ہے برائی تو رک دی بھی ہے نیکی دی ترغیب بھی دل دی ہے
خیر امت دی کوالٹی اللہ نے بیان کی ہے لبرل آنٹیاں دے ناجائز اولاد لفافہ این کرو ٹی وی تباہ کے بھونکن والے ہو تو اڈی بلا جانے قرآن کی ہے ہولی ہولی بولو اچھا تے غصہ ساڑھے تو غصہ تو آڈے تے جڑے حضور دے ذکر لئی آئے بیٹھے ہو نہ تُسا نواز لئی بریانی دے ڈبے لئی آئے ہو نہ چاچے زرداری لئی نہ عمران لئی تُسا حضور لئی آ جاندے ہو کافرانو اے بڑی پیڑے اے کٹھے کیوں ہو جاندے ہولی ہولی بولو وہ آنے نہ سا آواز دے یہ ٹکر پانی بھی دے یہ ساڑھے کولو تے چاند گینے چنے آندے لیکن مصطفیٰ دا نعرہ لگے تے انہاں نو ٹینشن ہی نہیں ہوندی انہاں نو بھامے اٹھے فائدہ آباد پل دے اٹھے 11,000 شہر دا سامنا کرنا پڑو ٹینشن میرے لجپال نبی دے پیارے غلاموں پروردگار فرما رہی ہے توڑی کوالٹی خصوصیت جڑی پسند ہے اے آلہ چیزیں نیکی دی ترغیب دینا برائی تو روکنا اس سے وجہ نال بدر دی تاریخ سجی ہے ایک ہی وجہ اوہ دمارے کا ہوئے ایک ہی وجہ خندق ہوئی ہے حنین ہوئی ہے تبوک ہوئی ہے یرموک ہوئی ہے اگر اے نیکی دی ترغیب دینا برائی نو زبان نال ہاتھ نال طاقت نال قوت نال اگر روکن دا تصور دین چلا ہوگا پھر میں نو قسم پروردگار دی کربلا پاک حسین ابن علی جلوہ کرنا ہوگا ہاتھ چمن والیاں دی تعداد مدینے بھی ہے مکے وچ بھی ہاتھ چمن والی ہے ہر بندہ ہاتھ چمن والا گئی ہر ایک دی خواہش حسین مسلح سنبھالو دین دی گل کرو گدی نشین مدینے دا ہوئے سجادہ نشین روزہ رسول دا ہوئے تلوار علی دا وارث ہوئے پاک مصطفیٰ دی دا وارث ہوئے بیت اللہ دا متولی ہوئے روزہ رسول دا سجادہ نشین ہوئے مگر اکبر جیسا جوان بھی کٹا دے وے عسکر جیسا معصوم ہتھاں دے کٹا دے وے پاک حسین وجہ کی ہے فرمایا میں میدان ہاتھ چماون نہیں آیا میں اپنے نانے محمد دی عزت کی آبرو بچاون آیا یہ تصور ہے دین اسلام دا ایکوالٹی پھر دیکھو او جناب بڑے شدت پسند ہو مولویوں بڑے شدت ہم دکانیں نہیں چلنے دیں گے مولویوں کی جیڑا چبل اٹھ دے اتر بھی لڑ پہلے کیا ہم مولویوں کی دکانیں نہیں چلنے دیں گے میں کہا سنو چبلو جتھے ساڑی دکان لبے تالا ٹھوک دے اور یہ بولو جتھے ساڑی مارکیٹ لبے بلڈوزر چلا دے وہ بول بڑائی کے نیچے بیٹھے ایسا تو کھلی آپشن دے جتھے ساڑی مارکیٹ لبے بلڈوز کر دے کیونکہ ایسا مارکیٹہ بڑھائے توجہ ہے کہ لیکن پریشان مولویوں ایسا تسا دسو دکانداری ہے اسا انہ دے ہاں بچہ جمعے تیدان کانچ دے یہ دنا دکانداری ہے تو میں کہا وڈ کے مرنی خود پڑھ اگر میں کہو لبرلو اور سیکولرو تو اڈی بہن دھی دا نکاح ہوئے تو جا کے پڑھا دئیے یہ دنا دکانداری ہے تو خود پڑھاؤ اس اٹھا جرم ہے انہیں لبرل تو سیکولر دے معاش گھر دے حالاتے انہیں کیوں کمینی عورتہ میدان اچھ نکل کے کہ میرا جسم میری مردی یہ تاں مولویوں تو چھوڑ دینا آنے سانو مولویوں نے نکاح پڑھاؤ اور یہ بولو یہ جرم ہے تو خود کرو بانکہ دے کے 5 باری آنے حی علی الصلاح حی علی الفلاح ازا کے جو دکان ہے تو خود کھولو ازا کے جو پسلے نے دکان کی دے کینو آن دینے تو پھر جیلم دے جج کو پوچھو جنہیں ایک لنڈے دے انگریز نے پوچھے دعائیں قنوت آتی ہے اسے کہا سوری محمد آنٹی دی اولاد نے پوچھا کلمان دے اسے کہا سوری لنڈے دے انگریز نے پوچھا اسے کہا درود آن دے سوری اور آسا کہ اور پوچھے دکانداری کیڑی سے تے ایمانداری کیڑی سے تھوڑا جے ہور ہولی بولو
کچھ بندے نے لے جا سکتے یہ شکر کر کے ساڑھے الحمدللہ ساڑھا ابا الحمدللہ ساڑھا ابا ایک تے اممہ لے کے جو لے جا سکتے نبی دے دشمنہ نہیں ہر ایک نو پیڑ ہوں گی ہر ایک نو پیڑ اگر تُسا حقائق سننا چاہتے ہو تو پھر سنو وہ بیچارہ ایک مر گئے نا دا وزیر نعمت اللہ خان سے کی ناسی کی نام اللہ خان نہیں ملحق نے ٹیلی ویژن ٹاک شو اندر تھپڑ مارے آئی دانیال نو صرف اس وجہ تو کہ عمران دے بارے چے گل کیوں کی دیئے ہون دسو تعزیز کی تھے پارلیمنٹ دے اندر ایک ایم این اے نے تھپڑ مارے آئی زرداری دی وجہ نال ہون دسو تعزیز کی تھے اعجاز چودھری جڑا انہاں دا صدر پنجاب دا انہیں تھپڑ مارے آئی شیخو پورے دے ایم این اے نے وطا کہ ہون تعزیز کی تھے اب اچھا جڑا لنڈے دا انگریز ہے سائنس ٹیکنالوجی دا جاہل وزیر انہیں 2-3 باری حملہ آور ہوئے بندے دے ہوتے انہیں صافیہ نو کٹے اور تعظیم کی تھے یعنی توانو تکلیف پہنچے تھپڑ مارو ٹھنڈا مارو لات مارو ٹھیک ہے کہ کوئی مصطفیٰ دی عزت تے کوئی کتا باللہ بھونکے کہ تُسا ساڑھے کو اے حق تک چینو کیسا حضور دے دشمن ہو سے ویلے پکڑ کر نسی ہے نا کا کھانا تھوڑا جا ہوئی بولو پیارے غلاموں ایک تصور پرانا ہے سادہ نہیں ہے قرآن والا صاحب قرآن دے مقدس فرامین والا ہے کہ محبت بھی کر دینے پیار بھی کر دینے چاہت بھی ہے پڑوسیاں نال عزیزہ نال رشتہ داراں نال اقلیتاں نال عزیزاں نال اپنیاں نال بیگانیاں نال محبت دے بول مٹھے بول دینے لیکن جدو معاملہ حضور دی عزت دے ناموس کا ہوئے اسلام دی آبرودہ ہوئے پھر قرآن آخر آئے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اے پیار بھی کر دینے محبت بھی رکھ دینے چاہت بھی رکھ دینے الفت تعلق بھی کھوبائے لیکن جب معاملہ حضور بھی عزت ہوئے اسلام بھی آبرودہ ہوئے پھر رشتیاں ناکیاں دے معاملات اتنی اچھل الجھ دے اللہ دا قرآن دلہ تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله انہاں دا عالم انہاں دا مزاج طاقت الفت محبت والا دیکھنا چاہتی ہو اسے محمد پاک دے نوکر بن جاؤ رسول اللہ بھی گل کرو پیار کر دینے وچ جانے قربان ہو جانے جب معاملہ انہاں دے آقا تے انہاں دے دین دا آوے پھر انہاں دی شدت لوگاں دے سامنے ہو دی ہے اس انسانی کائنات عالم اندر دیکھنا چاہتی ہو ساڑی کوئی اوقات نہیں ہے ساڑی کوئی مجال نہیں ہے ساڑی کوئی ویلیو نہیں ہے قسم رب کرما دی سب کچھ آمینہ دے نال جڑی ہو رہا ہے آؤ ذرا قرآن نو کچھ لیا تیری میری تاریخ کتنی آلہ تے حسین ہے اگر لنڈے دی انگریز نو اپنی تاریخ تے ناز ہے محمد کی آنٹیاں نو اپنی تاریخ تے ناز ہے لبرل سیکولر